میں آج اپنے مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ جب کسی بھی تحریک میں نوجوان اسلام سے لبریز ہو کر شہادت کی تمنا لے کر اولو العزم کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لا کر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا کر کسی کام کے لیے وہ نکلتے ہیں تو پھر پروردگار جل مجدہ ان کے راستوں پر کامیابی اور غلبہ ان کا مقدر فرما دیتے ہیں۔ آج میری مراد یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی سپاہی ہمیں عطا کیا تاکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر سکے۔ میں آپ کو تھوڑا اپنی تاریخ بتانے کے لیے چند منٹوں کے لیے تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب بر صغیر میں انگریز نے آ کر حکومت کرنا چاہی اور اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا انگریزوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، کہ ہم ان کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سا سن تھا؟ 1752 عیسوی، اور 1752 عیسوی میں سلطان ٹیپو تھا جو مرد مجاہد، مرد کلندر شاہ عبدالعزیز کے اس فتوے کو پڑھ کر وہ میدان کارزار میں اترا، وہ میدان جہاد میں اترا، انگریز اور یہودیوں کے خلاف اس نے وہ مارکا سجایا کہ لڑتے لڑتے اس نے جان تو قربان کر دی، لیکن کسی یہودی کے ساتھ اس نے دین کو مغلوب کرتے دیکھنا یا مغلوب ہوتے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ میں اس کی مختصر تاریخ اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ساتھ یہ کہنا بھی بڑے افسوس کے ساتھ ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تاریخ دانوں نے، دنیا کے دانشوروں نے، دنیا کے تاریخ کے قلم کاروں نے جو سلطان ٹیپو کا چہرہ آج کے نوجوان کے سامنے رکھا ہے، وہ سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے۔ آج جو اسکول کی کتابوں میں ہم سلطان ٹیپو کی وہ تصویر دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ سلطان ٹیپو جو داڑھی کے بغیر ہے۔ میں اس تصویر کی اور ان تاریخ دانوں کی اس ستم ظریفی پر کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے سلطان ٹیپو کا اصلی چہرہ چھپا کر نقلی چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ مسلم نوجوان اس سے سبق حاصل نہ کر سکے، مسلم نوجوان کو داڑھی کا شوق نہ پیدا ہو سکے، اور سلطان ٹیپو کو علماء کی صف میں نہ کہیں کھڑا کر دیا جائے۔ اس لیے یہ وہ تصویر نہیں ہے جو اصل سلطان ٹیپو کی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کے نوجوانوں نے سلطان ٹیپو کا نام، کتوں کا نام تو ٹیپو رکھا، بلیوں کا نام تو ٹیپو رکھا، جانوروں کا نام ٹیپو رکھا، پرندوں کا نام ٹیپو رکھا، لیکن سلطان ٹیپو کو بھول گئے۔ اپنی اولاد کا نام رکھنا سلطان ٹیپو کا دور دور تک کسی کو خیال نہیں ہے۔ یہ وہ سلطان ٹیپو تھا جو باریش تھا، داڑھی والا تھا اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ وہ سلطان ٹیپو جو پرہیزگار تھا، وہ سلطان ٹیپو جو توحید کا علمبردار تھا، وہ سلطان ٹیپو جو پیغمبر کی محبت کو دل میں بسا کر باہر نکلتا تھا، وہ سلطان ٹیپو جو 5 وقت کا نمازی تھا، وہ سلطان ٹیپو جو تہجد گزار تھا، وہ سلطان ٹیپو جو دنیا کے لیے اخلاق کی اعلیٰ مثال تھا، وہ سلطان ٹیپو جس نے میسور کی جامع مسجد بنائی، اور جامع مسجد بنا کر سلطان ٹیپو نے اعلان کیا اس مسجد میں جو سب سے پہلی نماز پڑھائے گا وہ صاحب ترتیب ہونا چاہیے۔ صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے؟ علماء جانتے ہیں۔ صاحب ترتیب اس انسان کو کہتے ہیں جس کی 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو پوری زندگی کے اندر، وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ تو سلطان ٹیپو نے جب یہ اعلان کیا کہ صاحب ترتیب یہاں جماعت کرائے گا، بڑے بڑے علماء پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے فقہا پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے مفتیان پیچھے رہ گئے۔ بالآخر جب کوئی آگے نہ بڑھا تو خود سلطان ٹیپو آگے آیا اور اس کو بتانا پڑا، بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن بتانا پڑا۔ سلطان ٹیپو نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری آج تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس سے بڑا
اس سے بڑا پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ جب میں 1947 کے ان بزرگوں کے حالات پڑھ رہا تھا جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لائے تھے، تو ان میں مجھے ایک بزرگ کا یہ قول ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کے تمام ولیوں سے بڑا ولی تھا، تمام بزرگوں سے بڑا بزرگ تھا، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، سلطان ٹیپو جب میدان کارزار میں آیا، سلطان ٹیپو وہ تھا جس نے اعلیٰ طریقے سے جنگ کرنے کی ترتیب بنا کر میدان کارزار میں آیا، اور اس وقت سلطان ٹیپو کا سپہ سالار کون تھا یہ سن کر بھی آپ کو حیرت ہوگی۔ سلطان ٹیپو کا سب سے بڑا سپہ سالار اس وقت میر صادق تھا۔ اور یاد رکھو، دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے غداری کر کے اپنا نام ان غداروں میں شامل کیا ہے جن کی مثال آج تک دی جاتی ہے کہ ایک میر صادق غدار تھا، ایک میر جعفر غدار تھا۔